بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے ایک خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ قرآنی عمل صرف مسائل کے حل کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی جائز حاجات کے پورا ہونے اور کسی بھی قسم کے گھریلو مسائل، ناممکن الجھنوں کے لیے اور پریشانیوں بیماریوں سے نجات کے لیے نہایت ہی مجرب، طاقتور اور لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ جس بہن بھائی کو بھی یہ عمل بتایا اور جس نے بھی یہ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیا، اس کا مسئلہ فوراً حل ہوا۔ مسئلہ گھریلو ناچاکیاں ہوں، رشتوں کی بندشیں ہوں اور مشکلات سے متعلق ہوں، کاروباری رکاوٹیں ہوں، کاروبار نہ چلتا ہو، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہو، الغرض گھر کے اندر اور گھر کے باہر کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اولاد، بیوی، میاں، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے گھر میں فیملی میں کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ عمل کریں۔ بس یقین کامل کے ساتھ اس ماہ مبارک ماہ محرم الحرام میں یہ وظیفہ کر لیں۔ یقین کامل کے ساتھ بیکاری بن کر، سوالی بن کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے تو الحمدللہ 100% کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک اس قرآنی عمل کو کرنے کی برکتوں سے ہر قسم کے مسائل، مشکلات اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ مستقل مزاجی سے عمل کریں، جلدی نہ کریں۔ یہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا، نہایت ہی تیز اثر اور خاص عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسے ہی قرآنی اور نبوی وظائف سے مستفید ہونے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام رواداری اور اخوت کا مہینہ مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اسی ماہ مبارک سے وابستہ ہے۔ محرم الحرام احسار، قربانی، اتحاد امت، باہمی رواداری اور پرامن بقائے باہمی کا درس دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اسی ماہ مبارک سے وابستہ ہے اور اس ماہ مبارک نے ان قربانیوں کی عظمت و فضیلت کو چار چاند لگا دی ہیں۔ اللہ پاک نے ماہ محرم کو اس دن سے عزت و حرمت اور احترام و فضیلت کا مہینہ قرار دیا ہے جب سے قرآن مجید کے الفاظ میں جس دن اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور سال کے 12 مہینوں میں سے جن 4 کو محترم قرار دیا ان میں محرم سر فہرست ہے۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلام نے قرآن مجید کی تصدیق اور شہادت سے اس ازلی حرمت کو ابدی حرمت بنا دیا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسی ماہ مبارک کا یہ خاص وظیفہ ہے جو آپ نے ہر روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد کر لینا ہے، اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا ہے اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا یہ نہایت ہی مجرب المجرب اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کو تنزیل اور تدوین دونوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے۔ امام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس میں 27 کلمات اور 140 حروف ہیں۔ اس کی کسی آیت کے ناسخ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کا سب سے معروف نام ہے۔ ہر خاص و عام اس کو اسی نام سے پکارتا ہے۔ اس نام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کے دیگر اسماء کا بھی جامع ہے اور کم و بیش اس کے تمام اوصاف و امتیازات کو محیط بھی کرتا ہے۔ فاتح الکتاب اور فاتح القرآن کے نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
तर्जुमा, उस शख्स की नमाज ना हुई जिसने फातिहा किताब ना पढ़ी। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वजीफा आपने कब और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, जब मुश्किलात आपको मायूस कर दें, कोई हल नज़र ना आ रहा हो, तो ये अमल एक बार ज़रूर आजमाइए। अल्लाह के हुक्म से मुश्किलात ऐसे हल होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस अमल को आपने कैसे करना है, तरीका नोट फरमा लीजिए। आपने नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इस अमल को करना है, यानी 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़ने के बाद फ़र्ज पढ़ने से पहले आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत इस तरह से करनी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को आपने सूरह फातिहा की अलहम्द के लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 41 मरतबा आपने इस तरह से पढ़ना है कि अव्वल आपने 7 मरतबा दूध पाक पढ़ना है, फिर 41 मरतबा आपने इस सूरह मुबारका की तिलावत करनी है और आखिर में आपने दूध पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने दुआ कर लेनी है। और ये अमल आपने मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना करना है और आपने नागा नहीं करना। किसी सख्त परेशानी या मजबूरी की वजह से अगर ये अमल आप फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान अगर नहीं कर सकते, कभी नमाज लेट हो गई हो या कोई और मसला हो गया हो, तो नमाज फजर के बाद आप ये अमल कर लें। और याद रखें कि कहीं ये मजबूरी में ये अमल आपने इस तरह से करना है, जानबूझकर आपने ऐसा नहीं करना। इस तरह अगर आप जानबूझकर नागा करेंगे तो इसके फ़ायदों से आप महरूम रहेंगे। इसलिए फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ही आपने ये अमल करना है और कोशिश ये करनी है कि नागा ना हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला तमाम मसाइल ऐसे हल होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। हर हाजत, हर मुराद अल्लाह पाक आपको इस अमल की बरकत से पूरी फरमा देंगे। मुश्किलात किसी भी किस्म की हो, बड़ी बड़ी परेशानियां, बीमारियां और आपकी जितनी भी जायज़ हाजतें हैं, इस अमल के बाद आपने उनके लिए अल्लाह पाक से ख़ुसूसी तौर पर दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी मांगी हुई दुआओं को अल्लाह पाक आपके हक़ में कबूल फरमा लेंगे और आपकी जायज़ हाजतें पूरी होंगी, आपकी मुरादें पूरी होंगी, मकासद पूरे होंगे इंशाअल्लाह। तो ख़ुद भी ये वजीफ़ा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।